بات کہاں سے ہوتی ہے؟ کیسے گفتگو کرتا ہے؟ وہ کہہ چکا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے نزدیک ہوں، تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے نزدیک ہوں. شہرک سے زیادہ تو کوئی چیز نزدیک نہیں ہے، اور شہرک سے زیادہ حساس بھی کوئی شے نہیں ہے. ذرا سا کٹ آ گیا آپ دنیا سے کٹ جائیں گے، ہے نا. شہرک سے زیادہ حساس کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تو کتنا نزدیک ہے اللہ، کتنا نزدیک ہے اللہ اپنے بندے سے. تو میں آپ سے نہیں کہتا، آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جا کے ان لوگوں سے پوچھئے جو مسلسل 24 گھنٹے اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اللہ کو اپنے سے نزدیک محسوس کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تم سے نزدیک ہوں. کس نے محسوس کیا وجود الہی؟ کس شخص نے؟ چاہے 70,000 مرتبہ روز یا اللہ کہتا ہے تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. عملی صورت کہ محسوس کرو اور گفتگو ہو جائے. اور گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ گفتگو اس وقت ہوگی جب وہ نظر آ جائے. عجیب مرحلہ فکر ہے اور عجیب گفتگو ہونے شروع ہو گئی ہے. گفتگو کیسے ہوگی اللہ سے؟ جب وہ نظر آ جائے. تو آپ کہیں گے کیا وہ نظر آتا ہے؟ میں کہوں گا ہاں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے. لیکن میں نے خود نہیں دیکھا تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ دکھائی دیتا، بلکہ کسی نے علی بن ابی طالب سے پوچھا تھا یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا نماز کا پہلا سجدہ کرتا ہے اور اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہ لے. کہا یا علی وہ کیسا ہے، کیسا نظر آتا ہے؟ دکھائی دیتا ہے. کہا دکھائی دیتا ہے لیکن ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا. کہا پھر کیسے؟ کہا دل میں معرفت کی آنکھ پیدا کرو وہ دکھائی دینا شروع ہو جائے. دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. گویا اگر دل میں آنکھ پیدا ہو گئی تو تم دیدار الہی کی منزل پر آ جاؤ گے. جب دیدار الہی کی منزل پر آ جاؤ گے تو گفتگو کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر بات بھی ہو جائے گی، پھر باتیں بھی ہو جائیں گی، پھر دنیا کے مسائل بھی طے ہو جائیں گے. پھر وہ منزل آ جائے گی کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آج تک اللہ پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں اپنا پروردگار آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے اسرار ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1429 برس ہو گئے پیغمبر کو لا الہ الا اللہ کہے ہوئے اور فکر توحید اور نظریہ توحید دیے ہوئے. پیغمبر کو 1429 برس ہو گئے، آج تک اللہ سمجھ میں نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آج تک نہیں سمجھ سکا تو اللہ کو کیسے سمجھے گا؟ اس لیے علی نے کہہ دیا پہلے اپنے کو سمجھو، پہلے اپنے کو سمجھو، پہلے اپنی معرفت حاصل کرو، اس کے بعد وہ خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو جہاں جہاں اطاعت الہی ہے گفتگو یہی ہے. جہاں جہاں اطاعت الہی ہے وہاں وہاں صفات الہی کی تقسیم ہے. اسی لیے تو تمہید باندھی ہے میں نے کہ جس نے بھی حق اطاعت الہی ادا کر دیا اللہ نے اس کو کن کا مالک بنا دیا. آج بھی اوپن آفر ہے، آج بھی کھلا ہوا ہے حدیث قدسی کا دروازہ. آؤ اور اطاعت الہی کر کے دکھاؤ اور اس سے کن کی سند لے کے آگے بڑھ جاؤ. لیکن آج تک کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا کہ جو کن کہے اور کام ہو جائے. بس فقط 1429 برس میں 14 صدیوں میں 14 ہی ہستیاں نظر آئیں. 14 ہستیاں نظر آئیں کہ جو کن کی مالک نظر آتی ہیں. کن کی مالک، کن کاف نون کن. اور کن کوئی ہلکا کلمہ نہیں ہے، کوئی عام لفظ نہیں ہے. علی سے پوچھا کن کیا ہے؟ کہا کن کوئی چیز نہیں، کن تو 2 حروف کا مجموعہ ہے. کہا پھر؟ کہا انا الامر بین الکاف والنون، کن میں جو امر ہے وہ میں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے حق اطاعت ادا کرو گے کن کا مالک بنا دوں گا. تو اب پوری سوانح حیات دیکھتے چلے جاؤ پیغمبر کی اور اہل بیت رسول کی، اور اس حدیث قدسی کو سامنے رکھو. اللہ نے قرآن میں کبھی کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی کہ جو آیت بغیر عمل کے رہ گئی ہو. خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب گفتگو شروع ہو گئی ہے. اللہ نے قرآن میں کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا کہ جس پر کسی نہ کسی بندے نے عمل نہ کیا ہو. نہیں تو وہ قرآن کی آیت بے مقصد ہو جائے گی. کیوں نازل کیا؟
اور ایسی کوئی حدیث قدسی نازل نہیں ہوئی، حدیث میں ایسا کوئی امر نازل نہیں ہوا کہ جس پر کسی نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ تو اگر حدیث قدسی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اے میرے بندے میری اطاعت کا حق ادا کر تاکہ میں تجھے کون کا مالک بنا دوں، تو پھر تلاش کرو نا کہ کون ہے ایسے بندے کہ ادھر سے اطاعت نہیں رکی، ادھر سے عطا نہیں رکی، کرو نا۔ تو اس حدیث قدسی کی روشنی میں دیکھتے چلے جاؤ اہل بیت کی شوان حیات کہ کہاں کہاں تمہیں کون نظر آ رہا ہے۔ کون چھوڑتا ہوں میں پیغمبر کے تمام زندگی کے اوراق کو، چھوڑتا ہوں میں علی کی زندگی کے تمام اوراق کو، آؤ اپنی ممدوحہ کی خدمت میں، اپنی مخدومہ کی خدمت میں چلیں اور دیکھیں کہاں کہاں بی بی نے لفظ کن استعمال کیا، کہاں کہاں شہزادی نے کن کا اختیار استعمال کیا۔ جس کے پاس کن کا اختیار آ جاتا ہے تو پھر کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ دیکھیے کن کا اختیار جہاں آ جائے تو لفظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے علی نے کہا انا الامر بین الکاف والنون، کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے اس کی روح میں ہوں میں، تو پھر کن کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چھوڑ دیجئے ابھی پسند ادب ہاتھ جوڑ کے ایک لمحے کے لیے شہزادی کو روک کر گفتگو کرتے ہیں اس کنیز پر جو شہزادی کے گھر کی کنیز ہے۔ چھوڑ دیجئے ابھی، بیوی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اختیار کن کیا چیز ہوتی ہے کہ لفظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئیے چلیں بی بی فضہ کے پاس اور دیکھیں کہ جس نے اطاعت الہی کا حق ادا کیا اس بی بی کے گھر کی کنیز اور بی بی کا اختیار، اس اختیار کی حد تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب چلی، بی بی نے کہا دروازے پر سائل آیا ہے، فضہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، جاؤ یہ میری ردا ہے، شمون یہودی کے پاس جاؤ، گروی رکھوا دو، پیسے ملے لے آنا، اس فقیر کو دے دینا۔ چلی جناب فضہ چلی، چادر، اس نے کہا بھائی میں اب دیکھیے نا کہ جہاں جہاں توریت انجیل زبور حفظ ہے جس مذہب میں، تو اس کو پتا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے اور احترام خاندان رسالت کیا ہے۔ تو شمون نے کہا بھائی یہ دختر رسول کی رضا ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس سے جاؤ یہ طاق ہے اس پہ رکھ دو اور یہ لو، گروی کی رقم دی۔ اور جب جانے لگی تو کہا فضہ کہاں تین مفلس لوگوں میں پڑی ہو، جہاں فاقے میں فاقے ہو رہے ہیں، آ جاؤ ہماری کنیزی میں اختیار کرو، ہم تمہیں سونے چاندی میں لاد دیں گے۔ فضہ کو جلال آیا، فضہ کو جلال آیا، اختیار کن۔ فضہ نے کہا تو مجھے سونے اور چاندی کی لالچ دیتا ہے، خدا کی قسم اگر ابھی میں اشارہ کروں تو یہ دیوار سونے کی بن جائے۔ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ فضہ نے کہا اگر ابھی اشارہ کروں، گویا اشارہ نہیں کیا تھا، لیکن اگر میں اتنی روح تھی کہ دیوار نے اس اگر کو حکم سمجھا اور فوراً اپنی حیت تبدیل کرنا شروع کر دی۔ یہ بے کنیز کا مرتبہ ہے نا، تو کیا صرف کتابوں میں روایتیں لکھی ہوئی ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟